السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك من الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ قال الله تبارك وتعالى: أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم۔ صدق الله مولانا العظيم۔ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ میرے مولا تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تیری ذات سب سے عظیم ہے۔ مجھ پر بھی تیرا ہو کرم، تیرے کرم پہ مجھ کو یقین ہے۔ یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے، تجھ سے صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے۔ میں رہوں یا نہ رہوں پر یہ دعا ہے میری رب سے، دین اسلام رہے اور عزت قرآن رہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، دو جمعہ پہلے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے حوالہ سے موضوع شروع کیا گیا۔ کوشش یہ ہے کہ آج اختتام کی طرف بڑھا جائے۔ ویسے تو سیرت کا کوئی بھی پہلو لے لیا جائے، اس سیرت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی بھی پہلو ہو، یا حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی زندگیوں کا کوئی پہلو ہو، یا حضرات اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی زندگیوں کا
کوئی پہلو ہو اس کا احاطہ کرنا مشکل ہے۔ یوں کہنا کہ یہ موضوع مکمل ہو چکا ہے یہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اپنے ذہن کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق ہر بندہ ایسے موضوعوں پہ بولنے کی یا لکھنے کی جسارت کرتا ہے، اور آخری بات یہی ہوتی ہے کہ بعد حد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، یعنی لکھنے والے نے خوب لکھا، کہنے والے نے خوب کہا، اور چاہے وہ لکھنے والا نثر میں لکھنے والا ہو یا شعر و شاعری میں لکھنے والا ہو، تو سیرت، توحید اور نبی کے صحابہ کی زندگیاں یہ ایسے موضوع ہیں کہ یہ کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ تو بہرحال 2 جمعے پہلے یہ شروع کیا گیا موضوع، اس کے اختتام کی طرف جانے کی آج کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کرے ہم کسی کنارے پہ پہنچ جائیں کہ جہاں سے ہمیں یہ بات واضح طور پر معلوم ہو جائے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور اہل بیت اعظام رضی اللہ تعالیٰ عنہم یہ سارے کے سارے ایک ہی تسبیح کے پروئے ہوئے موتی ہیں، ان کا آپس میں کوئی اختلاف نہیں تھا، یہ سارے کے سارے آپس میں شیر و شکر تھے، موم کی طرح نرم تھے، رحماء بینہم کا امنی مصداق تھے۔ میں نے جب یہ موضوع شروع کیا آپ کی گوش گزار تمہید کی حیثیت سے یہ بات عرض کی تھی، یہ بات کہی تھی کہ صحابہ کرام اور اہل بیت کے حوالہ سے لوگوں کے 2 گروہ ہیں، 2 گروپ ہیں، ایک ہے ناصبیت اور ایک ہے رافضیت۔ ناصبیت والے حضرات صحابہ کرام اور اہل بیت کی بغض میں اتنا آگے نکل گئے کہ ان کو ماننے کے لیے ہی تیار نہیں ہیں، اور رافضیت وہ لوگ ہیں جو اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کی آڑ میں، ان کی محبت کی آڑ میں باقی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا ہی کیا کر دیا، انہوں نے انکار کر دیا، یہاں تک کہ ان کے اوپر طعن و تشنیع بھی کرنے لگ گئے۔ لیکن اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ ہماری بخشش نہ صحابہ کرام کے بغیر ہو سکتی ہے، نہ ہی اہل بیت کے بغیر ہو سکتی ہے۔ ہمارا عقیدہ حضرات صحابہ کرام کے بارے میں بھی محبت والا ہے، اور ہمارا عقیدہ اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کے حوالہ سے بھی محبت اور عقیدت والا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو نکال دیا جائے یا اہل بیت کو نکال دیا جائے تو ہمارا ایمان مکمل نہیں۔ ایک اور بات بھی عرض کر دیتا ہوں، میرے آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہوا۔ کیوں جی؟ قرآن نازل ہوا، بلکہ اس سے بھی بڑھ کے کہوں کہ پورا دین نازل ہوا، پورا دین نازل ہوا۔ خطبہ حجۃ الوداع جب میرے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت 7 لاکھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اس پیارے آقا کے آخری حج میں حضور کے حج کے ساتھ شریک تھے۔ بات سمجھ رہے؟ صحابہ کرام نے وحی بھی اترتے دیکھی، دین اسلام کو مکمل ہوتے بھی دیکھا، نبی کے شب و روز کو دیکھا، صحابہ نے بھی دیکھا، اہل بیت نے بھی دیکھا۔ تو اب جب میرے آپ کے آقا نے خطبہ ارشاد فرمایا تو آخری بات یہ تھی، ذرا مجھے بتائیں کہ کیا میں نے تم تک تمہارے رب کا دین پہنچا دیا ہے؟ تو صحابہ نے بیک زبان ہو کے کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف پہنچایا نہیں ہے بلکہ پہنچانے کا حق بھی ادا کر دیا تھا۔ پھر میرے نبی نے کہا
کہ جو اس وقت حاضر ہیں غائبین تک، جو یہاں حاضر نہیں ان تک میرا پیغام پہنچا دے، دین اسلام ان تک پہنچا دے۔ پھر اگر ہم ہسٹری کو اٹھا کے دیکھیں تو ہمیں مدینہ منورہ میں، مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ کے قرب و جوار میں 10 سے 15 ہزار صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی قبریں ملتی ہیں۔ باقی صحابہ کرام کہاں گئے؟ بات سمجھ رہے؟ جنت البقیع میں جہاں ہر آدمی دفن ہونے کی تمنا اور آرزو رکھتا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں مدینے کی موت نصیب فرمائے، اور نبی کے پڑوس میں جنت البقیع میں اللہ دفن نصیب فرما دے، ہر بندے کی خواہش اور تمنا ہے۔ وہاں صرف 10,000 صحابہ کرام، کتنے؟ 10,000 صحابہ کرام یہاں پر ہیں، 70 کے قریب احد کے قبرستان میں دفن ہیں۔ 1.25 لاکھ صحابہ کرام میں سے 10,000 وہاں دفن ہیں مدینہ منورہ میں، باقی کہاں چلے گئے؟ باقی کہاں چلے گئے؟ میرے آپ کے نبی کے اس ارشاد کی تعمیل میں یہاں تک علماء نے لکھا ہے جس صحابی کا جس طرف بھی رخ تھا اسی طرف دین اسلام کو لے کر اپنا گھر بار چھوڑ کر نکل گئے۔ تو اگر صحابہ کی جماعت کو نکال دیں، اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم نکال دیں اپنی زندگی سے، پھر میں ایک بات عرض کرتا ہوں، پھر ہم یہ ثابت کریں کہ ہم مسلمان بھی ہیں یا نہیں۔ کیوں بھائی؟ پھر ہم قرآن کو سچا ثابت کر کے دکھائیں، اسلام کو ہم سچا ثابت کر کے دکھائیں، اپنے ایمان کی کسوٹی کسی کو بتائیں کہ ہمارا ایمان، ہمارے پاس جو اسلام پہنچا ہے وہ وہی اسلام ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، یہ وہی دین ہے جو حضور لے کر آئے تھے۔ اگر صحابہ کو نکال دیا جائے بیچ میں سے تو یاد رکھیے گا میرا آپ کا ایمان بھی باقی۔ سمجھ آگے؟ اس لیے میں نے عرض کیا کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کے ساتھ بھی محبت ہے، عقیدت ہے، اور اہل بیت کے ساتھ بھی محبت اور عقیدت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ عقیدہ تا قیامت نصیب فرمائے رکھے، اللہ اسی عقیدے پہ ہمارا خاتمہ فرما دے۔ خیر، میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں نبی کے صحابہ کے آپس میں تعلق کو بتایا ہے وہاں رحماء بینہم یہ بات ارشاد فرمائی گئی، یہ الفاظ استعمال کیے گئے، اور ان الفاظ کا مادہ رحمان ہے پیچھے، رحمت ہے پیچھے، یعنی اللہ نے نبی کے صحابہ کے اندر جو رحمت والا مادہ ہے، آپس کے جو تعلقات ہیں، جس مادہ کی وجہ سے آپس کا رہنا سہنا ہے، اللہ نے کوٹ کوٹ کے ان کے اندر بھر دیا تھا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کے صحابہ اور نبی کے اہل بیت یہ قرآنی شخصیات ہیں۔ ذرا توجہ سے سننے والی بات، سوال کر رہا ہوں، صحابہ کرام کی جماعت، اہل بیت کی جماعت، یہ دونوں گروہ، یہ دونوں گروپ، یہ دونوں ہستیاں، یہ قرآنی ہستیاں ہیں، تاریخی نہیں ہیں۔ بات سمجھ رہے؟ اگر تاریخ کو دیکھتے ہیں تو تاریخ اتھینٹک نہیں ہے بھائی، تاریخ اتھینٹک میرے جیسے انسان نے لکھی تاریخ، غلطی خطا کر سکتا ہے، لیکن قرآن میں خطا، نبی کے فرمان میں کوئی شک نہیں، اللہ کا قرآن بھی سچا، نبی کا فرمان بھی سچا۔ جب حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم یہ قرآنی شخصیات ہیں، نبی کے اہل بیت یہ قرآنی شخصیات ہیں، تو ان کے مقابلہ میں جو تاریخ کی بے بنیاد کہانیاں ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کے کوئی حیثیت باقی نہیں رہ جاتی۔ کذاب راوی، جھوٹے راوی،
اپنی طرف سے پتہ نہیں کیا کچھ گھڑ کے تاریخ میں انہوں نے رکھ دیا۔ تو ہم تاریخ کا اعتبار، تاریخ میرے آپ کے لیے حجت نہیں رکھتی، میرے آپ کے لیے اگر کوئی حجت رکھتی ہے شے، وہ اللہ کا قرآن ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ اچھا مولانا پھر کیا کرنا چاہیے؟ آؤ نا قرآن سے پوچھ لیتے، قرآن سے ہی پوچھ لیتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ عقیدت کا تعلق ہے صحابہ کے ساتھ، محبت کا تعلق ہے حضرات صحابہ کے ساتھ، عقیدت اور محبت کا تعلق ہی اہل بیت کے ساتھ ہے۔ حضرت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم تو اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں، اللہ ہمارا خاتمہ اور حشر انہی کے ساتھ کر دے۔ قرآن نے بھی ہمیں یہ بات سکھا دی، والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ سورہ حشر کی آیت ہے، والذین جاءوا من بعدہم، وہ لوگ جو ان کے بعد آئے۔ کن کے بعد؟ حضرات صحابہ کرام کی جماعت کے بعد آئے، اہل بیت کی جماعت کے بعد آئے۔ والذین جاءوا من بعدہم، جو لوگ ان کے بعد آئے اللہ نے ان کو ایمان نصیب فرمایا۔ یقولون، وہ یوں دعا کرتے ہیں، ربنا اغفر لنا، یا اللہ سانو بھی بخش دے۔ سانو بخشش کی ضرورت ہے نا بھائی، معافی کی ضرورت ہے۔ والذین جاءوا من بعدہم، جماعت صحابہ کے بعد جو لوگ آج تک اور قیامت تک دنیا میں آئیں گے، اللہ ان کو ایمان کی دولت نصیب فرمائیں گے، وہ سارے کے سارے اس آیت میں داخل ہیں۔ والذین جاءوا من بعدہم، جو لوگ صحابہ کرام کے بعد آئے اللہ نے ان کو ایمان عطا کیا، ان کے لیے ضروری بنتا ہے یقولون ربنا اغفر لنا، وہ اللہ سے یوں دعا کیا کریں کہ یا اللہ ہمیں بھی معاف فرما دے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، یا اللہ ہمیں بھی معاف کر دے اور ان لوگوں کو بھی معاف کر دے جو ایمان کی حالت میں ہم سے پہلے دنیا سے تشریف لے گئے، یا اللہ ان کو بھی معاف فرما دے۔ ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، یا اللہ ہمارے دلوں میں ان کے بارے میں کینہ، کدورت اور حسد پیدا نہ کر، اے ہمارے رب آپ بڑے بخشنے والے مہربان ہیں۔ یہ دعا کرنی چاہیے۔ عربی نہیں آتی، مولوی صاحب قرآن کی ہے تو آپ نے پڑھ دی، عربی نہیں آتی، چلو ترجمہ مفہوم ذہن میں رکھ لو، یا اللہ ہم اپنے لیے بھی بخشش مانگتے ہیں اور اپنے سے پہلے جتنے ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے، ان میں حضرات صحابہ کرام کی جماعت بھی ہے، اہل بیت اطہار بھی اس میں شامل ہیں، اور ہم سے پہلے جتنے لوگ ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے وہ سارے کے سارے اس میں کیا ہے؟ داخل ہیں۔ تو کتنی مبارک دعا ہے، یا اللہ ہمیں بھی معاف کر دے، ان کو بھی معاف کر دے جو ہم سے پہلے حالت ایمان میں دنیا سے تشریف لے گئے۔ پھر آخر میں کیا کہا؟ ولا تجعل فی قلوبنا، یا اللہ ہمارے دلوں میں ایسی بات پیدا نہ ہو، فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، ان ایمان والوں کے بارے میں ہمارے دلوں میں کوئی کجروی، کوئی کینہ، کوئی حسد، کوئی بغض پیدا نہ ہونے دے، یا اللہ ہم آپ سے اس بات کی توفیق مانگتے۔ ربنا انک رؤوف الرحیم، اے ہمارے رب آپ بخشنے والے مہربان ہیں۔ ہم ان الفاظ سے نبی کے صحابہ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ بات سمجھ آ گئی بھائی؟ اچھا آگے چلتے ہیں۔ میرے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت صحابہ کرام، اللہ نے، میں نے کہا کہ وہ قرآنی شخصیات ہیں، اللہ نے ان کے دلوں میں نبی کی محبت کو ڈال دیا، اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا، تقوی کے حوالہ سے، پرہیزگاری کے حوالہ سے، اخلاص کے حوالہ سے، نبی کی محبت کے حوالہ سے امتحان لینے کے بعد اللہ نے رزلٹ کا بھی اعلان کیا، نتیجے کا بھی اعلان کیا کہ اولئک لہم مغفرۃ
व अजरुन अज़ीमुन, उनके लिए मग़फ़िरत भी है, अजर अज़ीम है। उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़ा, यही हक़ वाले हैं, यही मियारे हक़ हैं। व कुल्लुन वअदल्लाहुल हुस्ना, और अल्लाह ने उन सब के लिए अच्छाई का, अल्लाह ने सब के लिए बख्शिश का, कामयाबी का वादा फरमा लिया है, क्योंकि अल्लाह ने उनके दिलों को ईमान के लिए चुन लिया था, उनके दिलों में ईमान की मोहब्बत को डाल दिया था, उनके दिलों को अल्लाह ने खूबसूरत कर दिया था। कुफ्र और फसूक और इस्यान से उनके दिलों में नफरत डाल दी थी। फज़लन मिनल्लाहि व नेमा, अल्लाह ने उनको नेमत, अल्लाह ने उनको मोहब्बत अता फरमा दी थी। जब ये कुरानी शख्सियात हैं, जब ये कुरानी शख्सियात हैं, तो फिर मेरे आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये सहाबा, जमात सहाबा और अहले बैत, इनके बारे में कोई ऐसा अकीदा रखना कि ये अच्छे लोग नहीं थे, तो मैं और आप जहन्नम का ईंधन बन सकते हैं। मैं और आप अपने ईमान का दावा भी, आगे चलो, आगे चलो, अल्लाहु अकबर कबीरा। यहाँ मैंने शुरू में एक ऐद पढ़ी है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम ततहीरा। इसका मफहूम ये है, युरीदुल्लाहु, अल्लाह ताला ये चाहते हैं, लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा, के अल्लाह तुम्हारे अहले बैत से हर किस्म की गंदगी को दूर कर दे। वो चाहे अकीदे की नापाकी हो, चाहे जस्मानी नापाकी हो, हर किस्म की नापाकी से अल्लाह पाक उनको महफूज कर दे, उनसे दूर कर दे। वयुतहिरकुम ततहीरा, अल्लाह उनको पाक और साफ फरमा दे। ये अहले बैत के हवाला से आयत है, और हजरत सहाबा किराम के हवाले से मैंने आपके सामने पहले आयत पढ़ी। मालूम हुआ कि कुरान में सहाबा का भी तज़किरा है, अहले बैत का भी तज़किरा है। अच्छा, अब आता हूँ अपने असल मौजू की तरफ। लोग ये कहते हैं कि खुदा न खासा सहाबा और अहले बैत आपस में एक नहीं थे, आपस में एक। अच्छा, अहले बैत में थोड़ी सी मैं वजाहत करना चाहता हूँ। थोड़े दिन पहले मैंने स्कूल में तर्जमा क्लास, कुरान की क्लास ली। वहाँ सबक के दौरान चलते चलते 50-60 के करीब लोग थे मेरे सामने बैठे हुए, स्कूल का अमला था। तो मैंने चलते चलते एक सवाल किया। मैंने कहा, आप सारे ज़रा मुझे बताएं कि अहले बैत कौन लोग हैं। सुनिएगा ज़रा तवज्जो से। हम एक मखसूस तबके की भीड़ चढ़े हुए, मखसूस तबके की, जिसके बारे में मैंने शुरू में ज़िक्र किया। अहले बैत की मोहब्बत की आड़ में इतना दूर निकल गए कि सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम को भी पीछे छोड़ दिया, उन पर भी तानो तशनी शुरू कर दी, और उनकी नक्काली में इतना दूर निकल गए, हमने अहले बैत को चंद अफराद के अंदर जो है वो रोक के रख दिया, चंद अफराद में बंद कर दिया कि यही अहले बैत।